الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق، اس دی عنایت اور اس دی مہربانی دے نال آج تسی اور میں 25 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد اللہ جل شانہ دے اس گھر دے اندر اور بالخصوص اس دے پاک ماحول دے اندر موجود ہاں۔ حضرات ذی وقار، آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع زکوٰۃ دے رموز، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرن دے اندر جو حکمتاں نے اور اللہ جل شانہ نے اپنے بندہ مومن نو جو زکوٰۃ ادا کرن دا حکم ارشاد فرمایا، اس دے اندر کتنا زیادہ نور اور کتنی زیادہ برکت ہے، اس حوالے دے نال آج دی گفتگو اور آج دے درس قرآن دا موضوع۔ حضرات ذی وقار، اللہ جل شانہ نے صیغۂ امر دے نال حکماً ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، فرمایا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو لہٰذا اس دے اندر کوئی جھول باقی نہ رہا، اور اس بات دے اندر کسی قسم دی کوئی لچک اور کوئی کسی قسم دی معافی دا اس دے اندر شک اور شبہ نہیں ہے۔ جس طرح انسان تے نماز فرض ہے، جس طرح اس انسان بندہ مومن تے اللہ جل شانہ نے حج فرض کیتا صاحب نصاب ہونتے، اسی طرح صاحب نصاب ہونتے زکوٰۃ بھی فرض کیتی گئی۔ آج کچھ المیہ یہ بھی ہے کہ نماز پنجگانہ ادا کرنے نو تو فرض سمجھا گیا، مگر زکوٰۃ ادا کرنے دے وقت چھٹی، اس دا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ اور میں اکثر ایک بات کیتا کرنا، میں کہنا کہ 1.5 سال 5 سال 8 سال مسجد دی خدمت کوئی امام کرے، یا میں اپنی بات کرنا کہ اگر ایک جگہ تے 5 سال خدمت کردے ہو گئے نے تا تقریباً سارے نمازی نماز دے بارے مسئلہ پوچھن گے، جی سجدہ صاحب کدوں ہوئے گا، نماز قضا کدوں پڑھا، ادا کدوں پڑھا، یا وضو دے متعلقہ مسائل پوچھ لین گے۔ اج تک کسی نے زکوٰۃ دا مسئلہ نہیں پوچھا، گویا کہ دا پتہ چلیا کہ اسی دیندے ہی کوئی نہیں، اسی زکوٰۃ ادا ہی کوئی نہیں کردے۔ اگر ادا کریے تو پھر مسئلہ پوچھیے، جبکہ اگر اسی اس راز نو سمجھا ہوندا تا اسی کدے بھی زکوٰۃ نو پیچھے نہ ہٹ دے، بلکہ جس وقت زکوٰۃ دین دا ٹائم آندا اسی آوازاں لگا لگا کے کہندے کہ ہے کوئی میری زکوٰۃ لین والا، میں اس نو اپنی زکوٰۃ ادا کراں۔ حضرات ذی وقار، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس دے اندر انسان واسطے خیر ہی خیر ہے۔ اس دی ایک مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کنواں ہوئے اور وہ اپنے پانی دے نال لوگاں نو سیراب کردہ ہوئے، لوگ کنویں دے پانی نال اپنی پیاس بجھاندے ہون، اس کنویں دے پانی نال فائدہ اور نفع حاصل کردے ہون، تو کنویں دا پانی تازہ بھی رہے گا، کنارے دے قریب بھی رہے گا،
خوشبودار پاک بھی رہے گا، مگر جو ہی وہ کنواں لوگاں نو فیض دینا چھوڑ دے گا، اس کنواں جس کنویں دی مثال دیتی جا رہی ہے کہ اگر کنواں پانی اپنا لوگاں نو دینا چھوڑ دے گا اور لوگاں دی ضرورت پوری کرنا چھوڑ دے گا تو آہستہ آہستہ کنویں دا پانی نیچا بھی ہو جائے گا، گدلا اور میلا بھی ہو جائے گا، بدبودار بھی ہو جائے گا۔ انسان دے مال دی مثال اسی طرح ہے، جب تک اپنے مال دے وچوں زکوٰۃ ادا کردا رہے۔ زکوٰۃ اصل وچ غریباں دا حق ہے، مساکین دا زکوٰۃ حق ہے، تو لہذا جس وقت انسان غریباں دا حق اس تک پہنچائے گا ایک مالدار آدمی، تو اس وقت اس دا مال والا خزانہ ستھرا رہے گا، اس دا مال والی تجوری پاک رہے گی، اس دا مال سارا طیب طاہر رہے گا، اس دے اندر کدے بھی بدبو نہیں آ سکتی، اس دے اندر کدے بھی بیماری نہیں آ سکتی۔ تو حضرات جی وقار مال دی مثال ایک کنویں دی مانی دے۔ دوسرے نمبر تے آج اس بات نو بھی دور کرن دی ضرورت ہے کہ جس وقت جو ہی رمضان شریف آندا ہے، ادھا ادھا کلو دیاں 4 دالاں تے 2 کلو گھی تے 5 کلو آٹے دا تھیلا کسے غریب اور مسکین نو انج دیتا کہ اس دی عزت نفس تک مجروح کر دیتی گئی۔ اس نے 1000 بار سوچیا کہ میں راشن دا تھیلا لین جاواں یا نہ جاواں، تا آج چاہیے تا اے سی کہ اللہ دا شکر ادا کر دے کہ ساڈا مال ادا ہو گیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی، صدقہ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی غریب لین والا نہ ہوندا تو ساڈا مال گندے دا گندا ہی رہندا، اس دے وچوں زکوٰۃ ادا نہ ہوندی تو مال پاک نہ ہوندا۔ تو لہذا آج غریب اور مسکین جس نو تو زکوٰۃ دتی اس دی وجہ تو تیرا مال حلال ہویا، تو لہذا او بندہ تیرے مال دے حلال بنن دا سبب بنیا، تینوں چاہیے سی کہ اس دی تو عزت کردہ، احترام کردہ، اور اس نو عزت نال بٹھاندا، خاموشی نال اس تک تو مال اور زکوٰۃ دا اپنا صدقہ پہنچاندا تاکہ اس دی عزت نفس مجروح نہ ہوندی۔ تو حضرات جی وقار اس حوالے دے نال بھی آج معاشرے اندر بہت بڑی بیماری پائی جا رہی ہے کہ اپنی واہ واہ واسطے دوسرے دی عزت نو نیلام کر دیتا گیا، اپنی اشاعت اور اپنی تھوڑی جی شہرت واسطے کسے ہور دے دل دا خون کر دیتا اور اس دی عزت نو نیلام کیتا۔ زکوٰۃ ادا کرن دا مقصد یہ بھی نہیں۔ حضرات جی وقار زکوٰۃ جس طرح میں بار بار عرض کر رہے ہیں کہ ایسی کی عبادت ہے کہ جیڑی کہ بندہ مومن نو اخوت بھائی چارے دا پیار محبت دا بھی درس دیندی ہے، اور اس دی مال نو حلال کرن دا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، بظاہر اللہ نے خود قرآن چ فرمایا کہ بظاہر تم سمجھیں گا کہ شاید کہ میرا مال کم ہو گیا، فرمایا مال کم نہیں ہویا، مال تیرے اندر اتنی برکت آ جائے گی کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا اس دے اوپر ایک تھوڑے ایمان دی حرارت واسطے ایک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے داماد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی اور آپ دی بیگم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبوب بیٹی حضرت سیدہ کائنات دی بات سنو، اور آج دس موضوع دوں حقیقی معنی دے اندر سمجھو کہ جس وقت انسان اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے بظاہر انسان دا مال کم ہو رہا ہوندا ہے، مگر وہ کم نہیں ہو رہا ہوندا، اللہ دین اور دنیا دی دونوں برکات عطا فرما رہے ہوندے۔ حضرت سیدہ پاک نے ایک دن حضرت علی پاک دی بارگاہ چ یہ بات کہی کہ اے پیارے علی، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاواں، طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں نو اگر تو انار لے آ کے دیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، یہ وہ ہستیاں نے کہ جنہاں دے ایک ارادے تے اللہ جنتاں دے وچوں نورانی جنتی لباس عطا فرما دیندا۔
یہ وہ ہستیاں نے کہ جنہ دے کہن تے سورج بھی اپنی چال بھول جاندہ ہے. ہاں جی، یہ وہ ہستیاں نے کہ جنہ دے صدقے ساری کائنات وچ رزق بانٹیا جا رہا ہے. تو آپ فرمان لگیاں پیارے علی آج میرا انار کھان تے دل کر رہا ہے. حضرت علی پاک بازار پہنچے انار لین واسطے، اور اس مختلف روایات دے نال یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی پاک کول اس وقت 2 انار خرید کرن دی رقم بھی نہیں سی. پہلے تو اپنے دوست یہاں پہنچے، کسی اور صحابی کول جا کے رقم دا ارینج کیتا، پھر بازار پہنچے، پھر بازار دے وچ 2 انار خریدے. جس وقت انار خریدے اور انار خرید کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بازار راستے اندر آ رہے نے کہ ایک بندہ ملیا مسکین سی، کہنے لگیا اے پیارے علی تیرے ہاتھ انار بڑا خوبصورت، اور میں بیمار ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاواں، اور میں نے لگتا ہے کہ اگر میں انار کھاواں گا تو میری صحت دے اندر کچھ بہتری آ جائے گی، طبیعت دے اندر کچھ بہتری آ جائے گی. ہن دیکھو کہ ڈیمانڈ گھاری چ ہوئی سی، اور ڈیمانڈ کرن والی سجدہ کائنات نے، مگر اس گھر دا کام ہی ہے کہ اپنے در تے کسے نو آئے نو خالی نہ لوٹانا. اللہ نے ورثے دے اندر ایک کمال عطا فرمایا. حضرات جی وقار حضرت علی پاک نے انار اس مسکین نو عطا فرمایا. جس وقت اپنے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا لیا، حضرت سیدہ پاک دروازہ کھول لیا کہ حضرت سلیمان فارسی پیچھے آ گئے، اور حضرت سلیمان فارسی دے ہاتھ دے اندر ایک ٹرے ہے، اور اس ٹرے دے اندر 9 انار نے. اور حضرت سلیمان فارسی آ کے عرض کر دینے اے پیارے علی سرکار دی بارگاہ کچھ تحفہ آیا سی، اناراں دی ٹوکری، سرکار نے اندے وچوں یہ 9 انار تواڈے واسطے ہدیہ بھیجے نے. حضرت علی پاک فرمایا ایڈریس بھول گیا ہوئے گا، یہ ساڈے نہیں نے. کی فرمایا ایڈریس بھول گیا ہوئے گا، یہ ساڈے نہیں نے. حضرت سلیمان پاک عرض کر دینے اے پیارے علی سرکار نے اپنی بیٹی واسطے بھیجے نے، تواڈے واسطے بھیجے نے، تو لہٰذا میں تواڈے گھر تے ٹھیک ایڈریس تے کھڑا. حضرت علی پاک فرمایا میرے رب دا وعدہ ہے جیڑا میری بارگاہ ایک صدقہ کرے میں اس نو 10 عطا فرمانا. تو یہ 9 انار میرے نہیں نے، میرے 10 ہی نے، یہ 9 نے، یہ میرے نہیں. حضرت سلیمان فارسی نے اپنی بغل دے وچوں 10واں انار نکال کے ٹرے دے اندر رکھ دیتا، اور آپ کہنے لگے سرکار نے بھیجے 10 ہی سن، میں تے صرف دانوں چیک کر رہا سا. اے دا نام تقوی ہے، اور اس دا نام ہے کہ یقین کامل اللہ دے حضور خرچ کر کے پھر یقین رکھنا کہ میرا رب میرا مال گھٹائے گا نہیں، میرا مال بڑھائے گا. آج یہی توجہ ہے، اسی مال دے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جڑا بخیل ہے نا، کنجوس، وہ ڈبل سزا بھگت رہا ہے. ایک سزا مال ہون دے باوجود غریبی دی زندگی گزار رہا ہے، اور دوسرا قیامت والے دن امیر ہون دے باوجود زندگی غریبہ چ گزاری ہوئے گی، مگر حساب امیراں والا ہی دے گا، کیونکہ مال جو سی اس دے کول، تو وہ دا دورہ نقصان ہو رہا ہے. مفلسی اتنی گندی چیز ہے. میں بات عرض کر رہا کہ بخل کرنا اور مال دے اندر مفلسی نہیں، بخل کرنا، کنجوسی کرنا اتنی بری بلا ہے کہ انسان دورہ بھگت رہا ہے. جڑا بندہ مفلس دورہ بھگت رہا ہے، ایک تو دنیا دے اندر وہ اپنے آپ نو تنگ کر، مال ہونے دے باوجود بھی تنگ کر کے اور اپنے آپ نو تکلیف اور پریشانی گزار کے وقت گزار رہا ہے، سانپ کے رکھ رہا ہے. اور دوسرا حساب تو پھر سارے دا ہی دینا ہے نا، چاہے اس نے استعمال کیتا یا نہ کیتا، جو جوڑ کے رکھیا سب دا حساب ہے. تو لہٰذا اللہ نو بخیل بندہ پسند نہیں، کنجوس بندہ پسند نہیں. تو حضرات ذی وقار بات میں یہ واقعہ تو اس واسطے سنایا تاکہ شوق پیدا ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھو، اپنے شہر دے اندر یہ ایک دکان ہے، بازار دے اندر موبائل شاپ ہے. میں اس جگہ تے موبائل ٹھیک کروان گیا تا اس موبائل والے نے اپنی دکان تے ایک کتبہ لگایا، ایک عبارت لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اور وہ دے اوپر لکھیا کی گیا ہے، اس نے لکھیا ہے کہ میں دنیا پھریے. وہ دکان والے لکھ کے لایا، وہ کہندا میں دنیا پھریے، کدے بھی بندہ مال بانٹن نال غریب نہیں ہویا.
غریب ہویا ہوئے گا تو عیاشش غریب ہویا ہوئے گا، غریب ہویا ہوئے گا تو مال اس نے کنجرا تو لٹایا ہوئے گا تو غریب ہویا ہوئے گا۔ کدے مال بانٹ دیاں میں کسی نو غریب ہوندا نہیں دیکھیا، اور یہ میرے رب دا وعدہ ہے، بانٹن والا کدے غریب نہیں ہوندا، تقسیم کرن والا کدے غریب نہیں ہوندا۔ تو حضرات جی وقار میں بات زکوٰۃ دے حوالے نال عرض کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ دے اندر حکمتاں کی نے، بہت بڑی حکمت زکوٰۃ دی ہے کہ انسان دا مال پاک ہو رہا ہوندا ہے، اور انسان صرف 2.5% دین تو اتنا آوازار ہو رہا ہوندا ہے کہ اس دا نفس امارہ اور اس دا شیطان اس نو بار بار اکسا رہا ہوندا ہے، بار بار اکسا رہا ہوندا ہے، مال گھٹ جائے گا، 1,2500 کم ہو جائے گا، مگر اس نو پتہ نہیں کہ اس دے پیچھے فائدے کتنے نے۔ اچھا ایک بات ہے، آج کل رمضان ہے، رمضان دے اندر او بندہ بھی فروٹ خرید لیندا جنہیں سارا سال فروٹ نہیں خریدیا ہوندا۔ آج کل تربوز اور خربوزے دا موسم ہے، اسی بازار دے اندر تربوز خریدیا، 5 کلو دا دانہ تربوز خریدیا، گھر لائے، اس دا چھلکا اتاریا تو تقریباً 1 کلو چھلکا اتر گیا اور 4 کلو کھان واسطے بچیا۔ 1 کلو چھلکا اتریا، 4 کلو کھان واسطے بچیا۔ کدے اس دے بارے کدے سوچیا، نوٹ کیتا ہے کہ 1 کلو تو میرے کم نہیں آیا، مگر اس 1 کلو دے اتارن نال باقی کم آ گیا۔ اگر 1 کلو نہ اتاردا تو باقی 4 کلو تک نہیں سی پہنچا جا سکتا، باقی 4 کلو نہیں ٹیسٹ دے سکتا سی، فائدہ نہیں دے سکتا سی، ذائقہ نہیں دے سکتا سی، صحت نہیں دے سکتا سی، جس مقصد واسطے لیا سی وہ تربوز خریدا، وہ مقصد پورا ہی نہیں ہو سکتا سی جب تک کہ کلو ضائع نہیں کیتا گیا، تب تک 4 کلو دا مزہ نہیں لیا گیا۔ ایتھے حساب نہیں لگایا، حالانکہ 5 کلو دے پیچھے 1 کلو ہے، اگر اس نو 2.5% دے اعتبار دے نال ایدا موازنہ کریے تو اے 20% بندہ ہے۔ اگر 100 تربوز ہون 5 کلو دے اور انہاں دا چھلکا اتارا جائے تو 80 کلو پیچھے رہ جائے گا، 20 کلو چھلکا اتر جائے گا۔ میرے رب نے 20% دی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی، رب نے تو صرف 2.5% کیا، 40واں حصہ مال دا 40واں حصہ منگیا، 20واں حصہ نہیں، 40واں حصہ۔ اگر 40واں حصہ دے دو گے تو سارا مال حلال ہو جائے گا، سارا مال پاک ہو جائے گا، مگر آج اسی اس ول غور نہیں کیتا، اس ول توجہ نہیں کیتی۔ کاش کہ اس ول توجہ کر دے اور اسی اندازہ لگا دے کہ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ دے اندر کتنی بڑی برکت رکھی ہے۔ اور آج جو مسلمانہ دا حال ہے، ایک کدے بھی اتنی غربت نہ ہوندی کہ اگر غریب دا حق یعنی کہ زکوٰۃ اس تک پہنچائی جاندی، اگر زکوٰۃ دے مستحق تک پہنچائی جاندی، آج نہ اتنی غربت ہونی سی، آج نہ مسلمانہ دا اتنی بدحالی ہونی سی، اگر اسی ایک فریضہ ہی صحیح طریقے نال ادا کیتا ہوندا۔ حضرات جی وقار، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس دے بہت سارے راز نے، جدے جو چند ایک میں تو صاحب دے سامنے پیش کر دیتے کہ اس دے اندر اخوت، بھائی چارہ، پیار، محبت اور مال دی کثرت دا سبب ہے، مال دی بڑھاوے دا، مال دی بڑھوتری دا اس دے اندر سبب ہے۔ اگر تسی دنیا دے اندر مثال اس دی لینا چاہو، تسی اپنے آس پاس دیکھ لو، جڑا بندہ باقاعدگی نال زکوٰۃ ادا کرن والا ہے، کدی تسی اس دا رزق تنگ ہوندا نہیں دیکھو گے۔ ڈھونڈ کے دیکھ لو، تلاش کر کے دیکھ لو، اگر تسی خود ہو تو اپنے نفس دے اندر اپنے گریبان جھانک کے دیکھ لو، اللہ نے کدے ہاتھ تنگ نہیں کیتا ہوئے گا۔ جڑا بندہ زکوٰۃ ادا کرن والا ہے، کدے اس دا ہاتھ تنگ نہیں ہویا ہوئے گا۔ اللہ جل شانہ نے اس نوں وافر مقدار وچ رزق حلال عطا فرمایا ہوئے گا، اور نہ ہی اس دے گھر دے اندر کوئی ایسی بیماریاں، مرض اور ایسے قسم دیاں پریشانیاں اور ٹینشناں آئیاں ہون گیاں اگر وہ اپنے مال دے وچوں زکوٰۃ ادا کرن والا ہوئے گا۔ حضرات جی وقار، پاکستان دے اندر بہت ساری ایسی مثالاں نے، بہت ساری ایسی کمپنیز نے، بہت سارے ایسے ادارے نے جڑے صحیح مان اندر زکوٰۃ ادا کردے نے، اور اللہ نے انہاں نوں ایک ریڈی تو بزنس شروع کیتا سی، اور آج اللہ نے انہاں نوں ملکی لیول تے عروج عطا فرمایا ہے، جنہاں وچوں ایک ادارے دا نام فوڈ سیور ہے۔ صرف پلاؤ بیچن والا بندہ، ریڈی تے پلاؤ بیچن والا بندہ پاکستان دی تاریخ دے اندر ہے، اور ایک لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی، کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے۔ ریڑی تے پلاؤ بیچن، ایک دیگ ریڑی تے پلاؤ دی لگا کے بیچن والا بندہ، آج پورے پاکستان دے اس دے فوڈ سیور دے نام تو ہوٹل نے۔
اور صرف ہے چاول دی ڈش آج بھی صرف پلاؤ ہی بیچتا ہے. اس دی وجہ کی ہے، اس دا انٹرویو کیتا گیا، اس نے کیا میں اپنے رب دا فرمان نہیں بلایا تو میرے رب نے میرا رزق نہیں تنگ کیتا. ریڑی تے ایک دیگ لگان والا بندہ اس وقت پاکستان دے اندر ہر بڑے شہر دے اندر اس دا ہوٹل ہے فوڈ سیور دے نام تو، اور ڈش ہوئی چاول والی پلاؤ بس. اور اللہ نے اس نے ڈیلی دیاں ہزاروں بوریاں چاول دیاں پک کے اس دی دکان تو سیل ہوندیاں نے، لیکن وہ کہندا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ ہر 100 دیگ بیچن تو بعد 2.5 دیگا میں اللہ دی راہ تے زکوٰۃ روز ادا کرنی ہوندی. 100 دیگ چاول دی پلاؤ دی بیچن تو بعد 2.5 دیگا فوراً ان دے رابطے نے ایسے ادارے دے اندر مستحق افراد تک مدارس دے اندر دینی مدارس دے اندر ہر 100 دیگ بیچن تو بعد 2.5 دیگا فوراً زکوٰۃ ادا کردا ہے. اور اللہ نے اس نو اتنی ستور اتنا عروج عطا فرمایا کہ پورے پاکستان اندر اس دا بزنس پھیل گیا. آج اسی اے ساڈی تنگ نظری ہے، تنگ سوچ ہے کہ اسی اپنے مال دا احاطہ نہیں کیتا اور اس دی زکوٰۃ ادا نہیں کیتی. آج زکوٰۃ ادا کرن دی نیت کر لو، اللہ کل تو ہی تواڈے رزق دے اندر دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما دے گا. تسی سوچ بھی نہیں سکتے رزق آ کدھروں گیا. حضرات عزیز وقار کچھ منٹ اس حوالے دے نال دیکھیے کہ آیا کہ زکوٰۃ کنہ کنہ چیزاں تے ہے. پہلے نمبر تے روپے دی زکوٰۃ دا نصاب اور ہے، سکہ رائج الوقت جو پاکستانی روپیہ ہے اس دی مد دے اندر زکوٰۃ دا نصاب اور ہے، سونے دے اندر زکوٰۃ دا نصاب اور ہے، چاندی دے اندر زکوٰۃ دا نصاب اور ہے، اور جانور پالتو جانوراں دے اندر جو حلال جانور نے اس دی زکوٰۃ اور ہے، اور فصل دی زکوٰۃ اور ہے. سب تو پہلے مال دی زکوٰۃ اس وقت جو روپے دی ویلیو چل رہی ہے، مفتیان کرام فرماندے نے 1 لاکھ روپیہ اگر بندے کو لوے اور اے مال اس دا 1 لاکھ روپیہ اس دی ضرورت اصلیہ تو زائد ہوئے، مطلب کہ اس 1 لاکھ روپے دے اندر اس دے استعمال کرن والے اس دے اور اس دے بیوی بچیاں دے کپڑے شامل نہیں، گھر دے برتن شامل نہیں، اس دے گھر دے اندر موبائل فون جتنے نے شامل نہیں، اس دی سواری چاہے موٹر سائیکل جتنی مرضی مہنگی گاڑی ہے وہ شامل نہیں، اس دا گھر شامل نہیں. اینی چھوٹ تھوڑی ہے جی، اب بولو اسلام اینی چھوٹ دیتی ہے نہ دے زکوٰۃ نہیں منگی. تیرے بدن تے 1000 روپے دا سوٹ ہے تد بھی اگر 1 لاکھ روپے دا تد بھی دے تے زکوٰۃ نہیں منگی. تیرے ہاتھ دے اندر استعمال کرن والا موبائل 5000 دا ہے تد بھی 5 لاکھ دا ہے تد بھی اس تے زکوٰۃ نہیں منگی. تیرے استعمال کرن والی سواری گاڑی 1 لاکھ روپے دی 1 کروڑ دی اس تے زکوٰۃ نہیں منگی. تیرا گھر 3 مرلے دا ہے یا 2 کنال دا ہے اس دے اوپر زکوٰۃ نہیں منگی. اسلام آکھیا جو ضرورت اصلیہ تو علاوہ رقم، ضرورت اصلیہ تو علاوہ رقم اس دے اوپر بھی پھر پورا سال ہو جائے. 1 لاکھ روپیہ جو ضرورت اصلیہ تو علاوہ ہے اس دے اوپر پورا سال ہو گیا پھر اس دے اوپر زکوٰۃ ہے. اور اے گھر دے اندر بھی پیا ہو سکتا ہے 1 لاکھ روپیہ، کسی نو قرض بھی دیتا ہو سکتا ہے، کسی کو لینا ہے 1 لاکھ روپیہ وہ بھی ضرورت اصلیہ ہے، سال ہو گیا ضرورت اصلیہ ہے. کسی بینک دے اندر ڈپازٹ کروا کے رکھا ہے بھی ضرورت اصلیہ ہے. کوئی سکیم پرچیز کر کے رکھی ہوئی ہاتھ چ نہیں ہے مگر کسی کمپنی اندر انویسٹ کر کے رکھا، کوئی سکیم خرید کر کے رکھی ہوئی، اگر وہ 1 لاکھ روپے دی مالیت ہے اس تے بھی زکوٰۃ. اور اگر اے مال تجارت کاروبار دا مال ہے تو پھر بھی زکوٰۃ ہے. اگر کاروبار دی مد چ 1 لاکھ روپے دا ٹرن آؤٹ سالانہ ہے، چاہے کریانے دی دکان ہے، چاہے اس دا پھیری والا کام ہے، چاہے کپڑے دی دکان ہے، جو بھی کاروبار ہے 1 لاکھ روپے دا سالانہ ٹرن آؤٹ ہے، یا اس نے سال بعد اپنے مال دا اندازہ لگایا، سارے ادھار لین دین کڈ کے 1 لاکھ دا مال دکان وچ کپڑا موجود سی، دکان وچ کریانے دا سامان موجود سی، اس دے اوپر زکوٰۃ ہے. اور کتنی 40واں حصہ لوگ پوچھتے ہیں حساب کر کے مولوی صاحب دسو سوکھا حساب جنہ مال بنے انہوں 40 تے تقسیم کر دو جو جواب آئے وہ زکوٰۃ ہے. بات 1 لاکھ روپے لکھو کیلکولیٹر تے 40 تقسیم کرو 2500 جواب آئے گا. 40واں حصہ زکوٰۃ ہے. اے زکوٰۃ مال دی سکہ رائج الوقت جو پاکستانی کرنسی ہے اس دی زکوٰۃ دا نصاب 1 لاکھ روپیہ.
اور اس دے اوپر پورا سال ہو جائے. اور ضرورت اصلیہ تو علاوہ اس دے اندر جس طرح میں پورا گنوا دیتا، اس دے اندر کپڑے شامل نہیں، موبائل شامل نہیں، گاڑی شامل نہیں، جس گھر دے اندر رہ رہے ہیں اور رہائش والا گھر شامل نہیں. ایک اور بھی چھوٹ اسلام دیتی ہے، گھر بنایا مگر وہ کرایہ دیتا ہوا وہ دیتے بھی زکات نہیں، وہ دے اوپر بھی زکات. اتنیاں چھوٹاں دیتیاں پھر بھی نہیں دیتا جاتا، اتنیاں رعایتاں دیتیاں اسلام نے مگر 2.5% پھر بھی بڑا اوکھا ہے، پھر بھی بہت ہی اوکھا ہے، نکالنا بڑا ہی مشکل ہویا پہ. کاش کہ سانو اس چیز کی سمجھ آ جائے اور مستحق دا یہ حصہ سی اس تک پہنچا دئیے. دیکھو اللہ دیاں رحمتاں کس طرح اتر دیاں.